بسم اللہ الرحمن الرحیم من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو سمجھ جائے وہ خدا کو سمجھ جاتا ہے۔ تو آپ کا جو محور اور مرکز ہے وہ آپ کی محبتیں ہیں۔ اب مجھے دیکھنا یہ ہے کہ میں کس سے محبت کر رہا ہوں۔ جس سے محبت کرو گے عقل اسی کی خادم بن جاتی ہے۔ اگر اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہوگی تو عقل خادم خدا بن جائے گی۔ اگر اہل بیت کی محبت سب سے زیادہ ہوگی تو عقلیں حور بن جاتی ہیں، عقلیں سلمان فارسی بن جاتی ہیں، عقلیں میثم تمار بن جاتی ہیں، عقلیں حبیب ابن مظاہر بن جاتی ہیں۔ کیونکہ جب محبتوں کی ڈائریکشن صحیح ہو تو معصومین اور انبیاء کا کام یہ تھا، اور ان کے چاہنے والوں کا کام بھی ہونا چاہیے، اور مجلسوں کی ڈائریکشن بھی ہونی چاہیے، اور عزاداروں کا کام بھی ہونا چاہیے کہ جتنی کائنات کی محبتیں ہیں اگر میں ان کا محور اور مرکز بناؤں تو مرکز یا خدا ہونا چاہیے یا محمد ہونا چاہیے یا آل محمد ہونے چاہیے۔ اسی محوریت میں سب کچھ کروں۔ تبھی فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو نیت کیا کرو؟ قربتاً اللہ، محور اور مرکز پروردگار عالم ہونا چاہیے۔ یہ نماز اللہ کی راہ میں۔ روزی جب کمانے جاؤ اولاد کی محبت میں نہیں جایا کرو، اللہ کی محبت میں جایا کرو۔ رزق کمانے جاؤ اس نیت سے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا کے پاس ایک شخص آئے کہ مولا فلاں آپ کا چاہنے والا ہے اور بڑا دنیا دار بن چکا ہے۔ امام نے کہا ڈیفینیشن بتاؤ، کیا مطلب دنیا دار بن چکا ہے؟ کہ مولا صبح سے شام تک بزنس میں لگا رہتا ہے۔ امام نے کہا اگر وہ بزنس اس لیے کر رہا ہے تاکہ معاشرے میں عزت نفس کو بچائے، رسپیکٹ ہو اس کی معاشرے میں، اچھا اسٹیٹس ہو اس کا معاشرے میں، اس کے بچے ہر کسی کے سامنے ہاتھوں کو نہ پھیلائیں اور عزت کی زندگی گزاریں، تو اس کا بزنس عین عبادت ہے۔ تو محبت کا معیار ہے نا۔ مولا ایک جگہ سے گزر رہے تھے، زمین پر ایک مرا ہوا کتا پڑا ہوا تھا۔ سب نے اپنے ناک پہ ہاتھ رکھا، بدبو آ رہی تھی۔ مولا نے کہا علی کے نزدیک تمہاری دنیا کی قیمت اس مرے ہوئے کتے سے بھی کم ہے۔ جب یہ جملہ کہا تو سننے والے پریشان ہو کہ یا علی جب دیکھو دنیا کی برائی کرتے رہتے ہیں، جب دیکھیں دنیا کو برا بھلا۔ کبھی کہتے علی نے دنیا کو 3 طلاقیں دی، کبھی کہا مچھر کے پر کے برابر نہیں، کبھی کہا میری جوتی کے برابر نہیں۔ راج تو مولا اپنے حد کر دی، بدبودار نجس کتے کے برابر بھی دنیا نہیں ہے آپ کے نزدیک۔ کسی صحابی نے کہا کہ یا علی کوئی تو ایسی چیز ہوگی نا جو دنیا میں آپ کو بھی اچھی لگے، کوئی تو ایسی چیز ہوگی نا۔ مولا نے کہا علی کو دنیا کی 6 چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ دیکھو مرکز اور محور اگر بدل جائے تو دنیا بھی اچھی ہے۔ بذات خود دنیا اللہ کی مخلوق ہے نا، کیوں بری ہوگی؟ اگر دنیا سے مراد یہ درخت ہے، یہ چاند ہے، یہ ہوائیں ہیں، یہ آکسیجن ہے، یہ پتے ہیں، یہ بارش کے قطرے ہیں، یہ نہیں ہے۔ جس طرح تو اللہ کی خلقت ہے، دنیا اللہ کی خلقت ہے، دنیا بری کیوں ہوگی؟ تو اس چیز کو کہاں استعمال کر رہا ہے، اس کی مثال دوں گا۔ مولا فرماتے ہیں علی کو دنیا کی 6 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ مولا وہ کون سی 6 چیزیں ہیں؟ فرمایا علی کو دنیا کے 2 گھونٹ بڑے پسند ہیں، علی کو دنیا کے 2 قطرے بڑے پسند ہیں، علی کو دنیا کے 2 قدم بڑے پسند ہیں۔ کہ مولا 2 گھونٹ، 2 قطرے، 2 قدم، یہ کون سے 2 قدم ہیں جو آپ کو بڑے پسند ہیں؟ فرمایا پہلا وہ قدم جو دنیا میں اٹھے اللہ کی اطاعت کے لیے۔ زمین تو زمین ہے نا، لیکن تو زمین پہ قدم کس محور و مرکز میں اٹھا رہا ہے؟ اصل یہ ہے پیسہ برا نہیں، زمین بری نہیں، گھر بری نہیں، اولاد بری نہیں، مال برا نہیں، تلوار کوئی چیز بری نہیں ہے، لیکن تو اسے کس مرکز و ڈائریکشن میں استعمال کر رہا ہے، وہ ڈائریکشن صحیح ہونی چاہیے۔ محبت بری نہیں ہوتی، جس سے محبت کرتا ہے وہ برا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے، اگر وہ چیز اچھی ہو جائے۔ اب بندہ ایک متدین انسان سے محبت کر سکتا ہے نا، ایک مرد ایک متدین نیک پرہیزگار خاتون کے عشق میں بھی محبت میں بھی اس سے جا کے شادی کر سکتا ہے۔
لیکن اگر خدا نخواستہ ایک کیریکٹر لیس، ایک بد کردار، ہاں ایک غلط عورت سے محبت ہو جائے تو اس کو پانے کے لیے اس کا عقل اس کی خدمت میں مشغول ہو جاتا ہے، ہر باپ اپناتا ہے، ہر کام کرتا ہے، ہر تعویذ کے پیچھے جاتا ہے، ہر مولوی کے پیچھے لگ جاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے کہ وہ چیز مجھے مل جائے۔ یہ پوری رات اس کی عقل دوڑتی رہتی ہے کہ وہ چیز مل جائے۔ عقل بری نہیں ہے، اس کا کام ہی خادم ہے، یہ خادم ہے تمہاری محبتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ سوال یہ ہے تو کس کی محبت میں مبتلا ہے؟ یہ سلیکشن تیرے روح کی ہے، یہ روح بتاتی ہے۔ اب یہ سلیکشن روح کی ہوتی ہے یا نفس کی ہوتی ہے؟ اگر نفس کی سلیکشن ہے تو فرمایا ان نفس لامارۃ بالسوء، یہ ہر وہ چیز چنتا ہے جو بری ہے، اور روح قل الروح من امر ربی، روح ہر اس چیز کا انتخاب کرتی ہے جو امر پروردگار عالم ہے۔ تو تجھے سلیکشنوں کو دیکھنا ہے کہ جس چیز کو سلیکٹ کر رہا ہے کیا وہ سلیکشن تیرے نفس کی ہے یا روح کی ہے۔ تو محبت کی ڈائریکشن اگر صحیح جگہ پہ لگا لو گے تو دنیا میں جینا بھی عبادت، چلنا بھی عبادت، سونا بھی عبادت، بولنا بھی عبادت، اور اسی دنیا میں کمانا بھی عبادت ہو جاتا ہے۔ پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پھر دنیا بھی حسنات کا مجموعہ ہے، آخرت بھی حسنات کا مجموعہ ہے۔ تو مولا فرماتے علی کو دنیا کے دو قدم بڑے پسند ہیں۔ پہلا وہ قدم جو اللہ کی اطاعت کے لیے اٹھے، علی کو یہ قدم بڑا پسند ہے۔ دوسرا وہ قدم جو کسی رشتہ دار، کسی مومن کی مدد کے لیے اٹھے، یا کبھی کہا عیادت کے لیے اٹھے۔ بہن بیمار ہے، بھائی بیمار ہے، مومن بیمار ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے اٹھے۔ مولا کے پاس یہ دونوں قدم ہیں، ایک قدم علی کا مسجد کی طرف جا رہا ہے، دوسرا قدم رات کے اندھیروں میں یتیموں کی مدد کے لیے جا رہا ہے۔ پوری زندگی دو قدم، یا مولا کا قدم میدان جہاد میں ہے، اللہ کی راہ میں ہے، یا مولا کا قدم یتیم پروری میں ہے، غریب پروری میں ہے۔ دونوں قدم علی ابن ابی طالب کو۔ مولا فرماتے ہیں اچھا بعض لوگ بڑے کنجوس ہیں، کچھ دے نہیں سکتے، کسی غریب کی مدد نہیں کرتے، تو مولا فرماتے ہیں اور کچھ نہیں تو کم از کم علی والے کے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ ہاں ہر ایک، دیکھیں غیبت حرام ہے نا، الغیبت اشد من الزنا ہے، لیکن ایک غیبت سننا ثواب ہے۔ دین کا پوائنٹ آف ویو بڑا عجیب ہے، ہر غیبت حرام لیکن ایک غیبت سننا حرام نہیں بلکہ ثواب ہے۔ کون سی غیبت ثواب ہے؟ جس بندے کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جس کا حق لوگوں نے کھایا ہے، مثلا اس کا بھائی اس کو دھوکہ دے کے ساری ملکیت، ساری جائیداد اس نے اپنے نام پہ کرا لی، اس بیچارے کو لوٹ موٹ کے کسی مومن نے، نہ برائے نام اگر کوئی مومن ہو، لوٹ کے سب کچھ اس کا لے جائے۔ اب یہ آپ کے پاس آئے کہ بھائی میرے پاس 25 لاکھ تھے، فلاں بندے نے جھوٹی کے سائن کروا کے، ہاں دھوکہ دہی کر کے میرے پیسے اس نے میرے اکاؤنٹ سے نکال دیا۔ اب آپ یہاں بولو غیبت نہیں کرنی، نہیں، اس کا درد سنو تاکہ اس کا من ہلکا ہو جائے۔ تو غریب کی آہ سننا بھی کیا ہے؟ ثواب بن جاتا ہے۔ تو ایک قدم وہ جو کسی کی مدد کے لیے اٹھے، دوسرا قدم وہ جو اللہ کی اطاعت کے لیے